اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ان ہؤلاء یخافونی وہذہ کتب اہل الکوفہ۔ امام مکے سے عراق کی طرف رواں دواں تھے، جا رہے تھے، تو ایک شخص آیا امام کے پاس، کوفی شخص تھا، کہ آپ اس بیابان میں کیوں تشریف لائیں؟ یہ سوال کیا۔ امام نے کہا کہ ان ہؤلاء یخافونی، اس طرف سے بنو امیہ ہے، تو بنو امیہ ڈرا رہے ہیں مجھے، قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ امام ڈرے نہیں، امام نے خوف نہیں کھایا، بس امام بیان فرما رہے ہیں کہ پلاننگ میری قتل کی مدینے میں بھی بنی، اور میرے قتل کی پلاننگ مکے میں بھی بنی۔ کبھی یہ امان نامہ بھیج دیتے ہیں، قاصد بھیج دیتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور امان نامہ بھی کہتے ہیں۔ یہ چیز وَهَذِهِ کتب اہل الکوفہ، اور یہ خطوط بھی ہیں تمہارے کوفے کے شہر کے، وَهُمْ قاتلی، اور وہی میرے قاتل ہوں گے، انہی کو استعمال کیا جائے گا، کیونکہ جو لشکر اکٹھا کیا گیا تھا وہ لشکر کوفے سے اکٹھا کیا گیا تھا، کیونکہ شام دور تھا، شام کا لشکر آنے میں مہینے لگ جاتے۔ مثلا لشکر کشی جو کی گئی، لشکر جو لایا گیا وہ کوفے سے لایا گیا، اور جو فوج کے امور دیکھ رہا تھا وہ سرجون ابن منصور عیسائی تھا ایک، کہ جس نے بدلے لینے تھے اسلام سے، کہ جو سپر پاور روم تھا، وہ سپر پاور ختم ہو چکا تھا اسلام کے آنے کی وجہ سے۔ فتح مکہ جب ہوئی تو اسلام مضبوط ہوا، لوگ پہ در پہ داخل ہوئے، اپنے سرجون ابن منصور اپنے بدلے لینے چاہ رہا تھا۔ بس بنو امیہ نے فوج کا بڑا اسے بنایا، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کربلا میں شیرخوار بچے تک اس پر بھی ظلم کیا، شیرخوار بچے پر بھی ظلم کیا، 6 شعبہ تیر چلا دیا۔ بس ایسے لوگ، بے رحم لوگ شامل کیے گئے، اور ان کو بڑے بڑے عہدوں کی، بڑے بڑے پیسوں کی لالچ دی گئی کہ یہ لالچ اس لیے دیا گیا کہ تاکہ وہ ہر برائی کریں، ہر ظلم کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ ٹھیک، بس امام فرما رہے ہیں کہ اہل کوفہ نے خطوط لکھے ہیں، اور وہی میرے قاتل ہوں گے، فَإِذَا فَعَلُوا، اور جب یہ مجھے قتل کریں گے تو جب اس جرم میں اپنے ہاتھ رنگ لیں گے، خدا کے احکامات اور فرامین کا جو فرمان ہے خدا کے، ان کو پامال کریں گے، خدا بھی ان کو پر مسلط کر دے گا ایک ایسے شخص کو جو انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ یہ 75 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک حجاج ابن یوسف ان پر مسلط ہوا، اور ہر ظلم اس نے ان پر کیا، ہر ظلم اس پر کیا۔ جن کا انہوں نے ساتھ دیا وہی ان پہ ایسے ظالم مسلط کر گئے۔ ٹھیک، اب اس سے پہلے کوفے میں امن نہیں تھا، 75 ہجری سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں کہ توابین کی تحریک ہے، جناب مختار کی تحریک ہے، یا عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ہے، یا بنو امیہ کی حکومت ہے، آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہاں چین نہیں تھا، ان کو چین نہیں تھا۔ بس امام نے جو کہا کہ ذلیل ہوتے رہیں گے، ان کی مثال پستر لوگوں کی طرح کی ہو جائے گی، کہ پسترین لوگ ہو جائیں گے، بس خدا ان کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ ٹھیک، بس امام نے، کوفے کے امام راستے میں تھے، تو ایک شخص نے پوچھا کہ آپ بیابان میں کیا کر رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ یہ بنو امیہ بھی
مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے تھے کہ مدینے میں یا مکے میں قتل کیا جاؤں. اب کوفے والوں نے خطوط لکھے ہیں، لیکن انہیں کوئی لشکر بنا کے لشکر کشی وہیں سے کی جائے گی. بس یہ لشکر کشی شام سے نہیں ہوئی، وہی میرے قاتل ہوں گے. بس اس امام کے کلام سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ لشکر کشی شام سے نہیں ہوئی، کیونکہ شام سے لشکر آتے آتے مہینے لگ جاتے. بس پلانر فوج میں جو پلاننگ کر رہا تھا وہ سر جون ابن منصور ایک مسیحی تھا، جس نے اسلام سے خود ایک غصے نکالنے تھے، بدلے لینے تھے، مسلمانوں سے بدلے لینے تھے. ٹھیک، بس ایسے گروہوں کو شامل کیا گیا جو ہر ظلم کرنے کو تیار تھے، جن کے اندر کوئی رحم نہیں تھا، اور ان کو عہدوں کی اور پیسوں کی بھی لالچ دی گئی. بس یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے تاکہ معاملے حل ہوں. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.